بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ ہمارے لیے بہت ہی قلبی تعلق اور گہرے رشتے سے جڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے اور جائے جس دن معراج ہوئی اس کا ایک منزل بھی ہے اور ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ اور آج کل کے حالات میں یہ چند منٹ کی گفتگو میں اتنے پہلو ہیں اس کے، میں کسی ایک طرف بھی گیا تو شاید اسے پورا نہ کر سکوں، جزاک اللہ، لیکن شاید آپ میری گفتگو سے راضی نہ ہوں، کیونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کے بعد کے خلفائے راشدین کی زندگی سے رہنمائی لینے کا عادی ہوں ہر معاملے میں۔ اور اس معاملے کے اندر بھی آپ جو بات کر رہے ہیں نا احتجاج کی اور بائیکاٹ کی، یا تیسری چیز ملا لیں چندے کی، میں جس لیول پہ یہ ہوتا ہے اس لیول سے میں راضی نہیں ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ مسلمان بچہ نوجوان اسی پہ راضی ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ہوتا اس سے کیا ہے؟ آپ بائیکاٹ کر دیا، آپ نے احتجاج کر دیا کسی سڑک پر، آپ نے چندہ دے دیا، تو کیا آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی؟ آپ عہدہ برآں ہو گئے؟ آپ نے حق ادا کر دیا؟ ایسا نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حضور کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں ہمیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم ان سے کیسے پیچھے چھڑا سکتے ہیں؟ یہ امت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں۔ ہمارے کیا دکھ کے لیے کافی ہے کہ آپ کا بھائی بھوک سے بلک رہا ہو، آپ جا کے چندہ دے دیں کہ بھائی میرے بھائی کو کھانا کھلا دینا، یا جس نے اس کو مارا ہے وہ اسے بائیکاٹ کر لوں گا میں اس گلی سے، نہیں، یہ کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس دور کی طرف جاتے ہیں، جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیاس سے بچنا ہے۔ آپ کے حکمران جیسے بھی ہیں آپ کو انہیں مضبوط کرنا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، انفرادی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہماری کمزوری یہی ہے کہ ہم انفرادی معاملات میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ ہماری ریاستیں وہ کردار کیوں ادا نہیں کر رہی؟ کرنے کا کام یہ ہے، آج ہم پاکستانی ہی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سننے والے پاکستانی ہیں سارے۔ اگر ہم فلسطین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ملک کو کیوں مضبوط نہیں کرتے؟ اپنے حکمران اگر ان حکمرانوں سے راضی نہیں ہیں تو اس کے بدلنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ فلسطین کا تعاون ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خوف لانے، ابھی ووٹ گزرے، ہم سارے لوگ فلسطین کے دکھ میں، کیا ہم نے ایسے لوگوں کو ووٹ دیا ہے جو اس دکھ میں ہمارے ساتھ شریک ہیں؟ تو پھر آپ نے ووٹ کیوں دیا ہے؟ کیا آپ بائیکاٹ کر کے عہدہ برآں ہو گئے؟ کیا آپ احتجاج کر کے عہدہ برآں ہو گئے؟ کیا امت اس طرح آگے بڑھے گی جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں؟ ہم سب کو بحیثیت مسلمان ان اصلی ذمہ داریوں پہ آنا پڑے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ جس کو اپنا حکمران بنائیں ایک دفعہ سوچ سمجھ کے بنا لیں، پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس کو مضبوط کریں، اپنی ریاست کو مضبوط کریں۔ میں آج کہتا ہوں کہ فلسطین کے اس معاملے میں کمزوری پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ آج ہم نے اپنے ملک کو کس نہج پہ پہنچا دیا، تمام اسلامی ممالک کس نہج پہ پہنچا دیا۔ اس معاملے میں میں ایک اشارہ کر دوں کہ مجھے یہ جہاد جیسا عظیم فریضہ اس امت نے جو پرائیویٹائز کر دیا ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری کو آگے بڑھائے۔ یہ پرائیویٹ تحریکوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مسلمان کے نوجوانوں کو ہم کرائے کے وہ لیے چھوڑ دیں کہ جو آ کے اسے استعمال کرے۔ یہ امت کو کہاں چھوڑ دیا ہم نے، کہاں پہنچا دیا ہم نے؟ کہ اب اس فلسطین کے مسئلے میں بھی اللہ کرے، بہت سے لوگ یہاں اتفاق نہیں کریں گے، مگر جو مسلم بعض ممالک کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ کوششیں بار آور ثابت ہو جائیں اور دو ریاستی حل کی طرف معاملہ چلا جائے، جیسے کہ ہمارے ملک پاکستان کا بھی موقف ہے کہ ایک ریاست فلسطین جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہو۔ اللہ کرے کہ ہم اس منزل تک آگے بڑھیں، اور اس منزل تک بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے ریاستوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے حکمرانوں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی تعلیمات کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔